کروں گا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے درود پاک کا السلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روض جلا تاجدار مطہر نبی اکرم شفیع معظم فخر آدم بنی آدم سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بدوی کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد میرے انتہائی معزز و محترم جناب چودھری خابر محمود صاحب چیف ایگزیکٹو سلور سٹار انڈسٹری جی روڈ گجرات میں مبارکباد پیش کرنا جناب ہوں کہ آپ نے سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام فرمایا ہے اور جناب اس محفل کے اندر موجود ہیں چودھری دلیپ صاحب چودھری یاسر صاحب راجہ صاحب خرم صاحب فیکٹری مینیجر جناب چودھری محمود قاسم صاحب اور گیٹ مینیجر جناب محترم صوفی محمد اقبال صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب تمام اس فیکٹری کے ورکر جڑے اس فیکٹری کے دن رات جڑے نے محنت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا ہے کہ انہاں بھرانا دی محنت کو اللہ تعالیٰ دن دگنی اور دگنی ترقی عطا فرمائے اور اس فیکٹری کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نیشنل فیکٹری میں شامل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میلاد کا صدقہ سب دیاں دیاں نیک تمنا پوری فرمائے بلا تمہید مختصر وقت کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام آتا ہے تفسیر رول بیان آیا نے ایک گل لکھی ہے حضرت علامہ اسماعیل حقی روستی افندی رحمت اللہ تعالیٰ نے کئی صدیاں پہلے گزر گئے ہیں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم لوگ الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ حاضر نے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی وڈے ہو کہ میں وڈا ہوں میرے آقا نے فرمایا جبریل پہلے تسی مجھے دسو تہاڈی عمر کتنی ہے تو پھر میں دساں گا کہ وڈا کون ہے جبریل امین علیہ السلام کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ میں اپنی عمر کا صحیح اندازہ نہیں کہ کتنی صدیاں کنے ارب صدیاں کنے 100 سال میری عمر ہے
لیکن اتنا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم دے جڑے عجاب لٹک رہے نے انہوں نے چوتھے عجاب کے اندر 70,000 سال تو بعد ایک نورانی ستارہ طلوع ہوتا تھی. یا رسول اللہ میں اس ستارے کو تہاڈیاں زلفاں دا صدقہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو کیلکولیشن کرو 72 کو 70,000 70,000 کا درد دے گی تو جواب ہوتا ہے 5 ارب 4 کروڑ سال. سبحان اللہ. جبریل امین بڑے فخر نال بڑے نال کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا میرا اندازہ ہے اگرچہ میں اپنی عمر کا صحیح اندازہ نہیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل اگر وہ ستارے کی زیارت کرواواں تے پہچان جاؤ تے جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی نے ایک باری ویکھیا ہوئے 2 باری ویکھیا ہوئے 3 باری 4 5 6 7 باری تے یا رسول اللہ بھولا نہیں تے میں تے 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے تے میں کیوں نہیں پہچاننا. اللہ اکبر جل شانہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک کو اپنا امامہ شریف عطا کیتا. جدو امامہ شریف عطا کیتا جبریل امین ویکھ کے حیران رہ گئے. میرے آقا نے فرمایا وا جبریل عزت ربی جل جلالہ انا ذالک القوم. سبحان اللہ. سن پھر مینوں میرے رب ذل جلال دی عزت اور بزرگی دی قسم ہے او نورانی ستارہ جڑا 70,000 سال تو بعد ایک مرتبہ طلوع ہوندا سی اور تو اس ستارے نو 72,000 مرتبہ اپنے سر دی اکھاں نال ویکھیا ہے. او ستارہ میری پیشانی کے اندر چمک رہا ہے. اے ستارہ میں محمد مصطفیٰ ہاں. فرمایا میں تینوں کی دساں میری عمر کتنی ہے. میرے آقا نے فرمایا وآدم بین الماء والتین. فرمایا یہ تساں فرشتیاں نے آدم علیہ السلام دی مٹی نہیں سی کنی. فرمایا میں اس وقت بھی اللہ دی بارگاہ میں اللہ کا محبوب نبی تھا. پھر میرے آقا نے فرمایا جی آدم علیہ السلام دی روح اور جسم کا ملاپ نہیں سی ہویا. وآدم بین الروح والجسد. فرمایا جی آدم علیہ السلام دی روح تے جسم دا ملاپ نہیں سی ہویا. فرمایا میں اس وقت بھی اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دا محبوب نبی تھا. فرمایا جی آدم گارے وچ سی او بھی محمد مصطفیٰ تارے وچ سی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی یا علی یا علی. میرے آقا نے فرمایا اجی آدم گھارے وچ سی ادو بھی محمد مصطفیٰ اور ستارے وچ سی. صحابہ کہتے ہیں متا واجبت لک نبوت یا رسول اللہ. یا رسول اللہ اللہ نے تانوں نبوت کدوں عطا فرمائی. یہ سوال یا علیہ السلام کو پوچھنا چاہیے تھا نا. یہ نوح علیہ السلام کو پوچھنا چاہیے تھا. ابو الانبیاء 70,000 نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پوچھنا چاہیے تھا. یا موسیٰ کلیم اللہ کے داؤد خلیفۃ اللہ کو پوچھنا چاہیے تھا. لیکن اللہ اکبر جل شانہ میرے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو آدم کی تخلیق کو 14,100 سال پہلے اللہ نے میں اپنے نور چو تخلیق فرمایا اور میں نبوت عطا فرمائی. فرمایا اللہ نے میں روزے اول تو نبوت عطا فرما دیتی ہے. فرمایا آدم علیہ السلام دی تخلیق کو 14,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نبوت کی عطا فرمائی اور میرا نور کی تخلیق فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق جمیع الکائنات. اور اسے گل کا ترجمہ رومی کشمیر جی عارف کھڑی سخن دے بادشاہ عاشق رسول ولیاں وچ ایک عظیم مقام ہے میاں صاحب دا. آپ نے اس گل کا ترجمہ کیتا ہے. رومی کشمیر فرماندے نے نور نبی دا اس ویلے دا آدمی اجے نہ ہویا. اول و آخر دوویں پاسے
سبحان اللہ. دنیا کشمیر نے بھی کمال ترجمہ کیتا ہے. اللہ اکبر جل شان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدو آقا کریم دی ذات نو تبلیغ فرمایا نا کہ حضور نے فرمایا اپن ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق جمیع الکائنات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نور سب تو پہلو پیدا فرمایا اور پھر میرے نور تو ساری کائنات دا وجود جو ہے وہ بنایا. اور حضور دی ذات تو بعد اللہ نے کی چیز تخلیق فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور دی ذات تو بعد قلم نو پیدا فرمایا جس متعلق قرآن نے کیا ہے نون والقلم وما یسطرون. سبحان اللہ اللہ. تبارک و تعالیٰ نے جب قلم نو تخلیق فرمایا نا کہ فرمایا اے قلم قانون خدا بندی لکھ قانون قدرت لکھ. جب قلم نے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے قلم لکھ کہ آدم علیہ السلام دی امت وچ جڑے پرہیزگار ہون دے او جنت دے وچ جان دے جڑے گناہگار ہون دے او دوزخ دے وچ جان دے. قلم نے لکھیا جڑے پرہیزگار نے جنت وچ جان دے اور جڑے گناہگار نے دوزخ دے وچ جان دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قلم لکھ اگر نوح علیہ السلام دی امت دے جڑے پرہیزگار ہون دے او جنت دے وچ جان دے جڑے گناہگار ہون گے او دوزخ دے وچ جان دے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے قلم لکھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ فرمایا جڑے پرہیزگار ہون گے او جنت دے وچ جان دے اور جڑے گناہگار ہون گے او دوزخ دے وچ جان دے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام اور جلیل القدر انبیاء دی امت اور امتاں دے قانون جڑے نے لکھے. لیکن جدوں باری آئی امام الانبیاء دی فرمایا ہے قلم میرے محبوب محمد مصطفیٰ دی امت دا قانون لکھ. اور قانون دے لکھن لگی قلم نے پوچھیا ہی نہیں اللہ دی ذات تو آپ ہی لکھن لگی. اللہ نے فرمایا ہے قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہے. قلم نے عرض کی یا اللہ تیرا قانون بدلدا ہی نہیں. جڑے نیک نے وہ جنت دے وچ جان دے جڑے گناہگار نے وہ دوزخ دے وچ جان دے. اللہ نے فرمایا ہے قلم لکھ جڑے پرہیزگار نے وہ جنت دے وچ جان دے جڑے گناہگار نے انہاں واسطے رب بخشن آ رہے اللہ اپنے محبوب دے صدقے انہاں نوں بھی معافی عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کریم دی امت دی شان ہے. ورنہ رب کعبہ دی قسم اللہ دی گلاں والے لا تبدیل علی کلمات اللہ جو اللہ دی رات کہہ دے نا یار ایک بادشاہ وقت کہہ دے جو دی گل بدلتی نہیں ہوتا میری دھوئی نے جو میں گل بدلا کہ رب دیاں گلاں جڑیاں نے وہ بدلیاں نہیں جاندیاں. لیکن جدوں باری آؤنی نا ساڈی گل نہیں اللہ اکبر رب نو اپنے محبوب دا منہ ماردا ہے کہ میرے محبوب کی امت جڑی ہے اگر یہ انجے ہی دو دفعے چھوڑ دیتا تو محبوب پریشان ہو جائے گا. وہ اصل سے دعاواں بھی نہیں کیتیاں یا اللہ سانو روٹی عطا فرما. اور میرے سونیوں جدوں اکھاں کھولیاں نے تے مؤذن نے اذان دتی ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. جدوں کان وچ آواز گئی ہے تے روح نوں پتہ لگا امام الانبیاء کا امتی بن گیا. سبحان اللہ. وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. جی اللہ اکبر جل شانہ او امت ہے جن واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک 12 قومیں بنی اسرائیل دے جلیل اور قدر پیغمبر جڑے نے انہوں نے خواہشات کی دیا نے یا اللہ سانو نبی نہ بنا بلکہ نبی آخر الزمان دا امتی بنا دے اور ساری بخشش فرما دے اور سانو آقا کریم دا غلام بنا دے. اللہ اکبر جل شانہ. اور ایسے گل دی ترجمانی میرے آقا نے کی فرمائی جڑی اللہ دی گل دی گل کرن لگا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت لاہل القبائل من امتی یوم القیامہ. میں مدینے پاک نکلیا نا مواجہ شریف کو سلام کرتا جگہ سلطہ کھلوتے ہیں تو میں انہوں نے حدیث بات سنائی. میں کیا حدیث لکھی ہے کس اندر نہیں زیادہ تر ان گلوں کو دور لاتے ہیں تو تمہیں پتا موقع ہو رہے انہوں کا مائنڈ ہو رہے انہوں کا ہو رہے. میں کیا لکھی ہو
وہ چھوٹے 3-4-5 کٹھے ہو کے میں کہا کہ ٹھیک ہو گیا اسی مان لا میں کہا وہ ہاں آندا وہ آؤ میں کہا آ جائے واپس لے آندا جتوں باب السلام کے داخل ہوئی تو سلام کروا کے باب البقیع تو نکلی لے یہ ریاض الجنہ کے دروازے تو پہلا جو دروازہ ہے نا اس دروازے کے اتنے اس طرح محراب بنی ڈاک بنی لکھے ہے شفاعتی لأہل القبائل من امتی یوم القیامہ کہ آقا کریم و حسین جڑی اس امت دے حضور اپنی امت دے وڈے وڈے گناہگاراں دی قیامت والے دن بخشے فرمائے سبحان اللہ مرحبا یا شیخ واللہ یا تعالی وہاں میری قسم خدا دی مرحبا خوش آمدید تو ایک عالم دین ہے حضور میں کہا میں حضور کا غلام ہاں تسی میرے سر متھے پہ آقا کریم دی بارگاہ اتنے ڈیوٹی کرتے ہو یہ بھی حدیث لوگوں نے دسیا کرو ذرا شرک نے فتوی نہ تیار کرو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے عارفان دے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان نے بہت دیر ترفی آپ نے بھی قلم اٹھایا اس بات پہ آپ فرمانے میں بسم اللہ دا اس دا کہنا نال شفاعت سرور عالم اچھسی عالم سارا حدوں میں حد درود نبی تے جدی خاطر ایڈ بسارا میں قربان تینا تو باو اور جنہ ملیا نبی سہارا سبحان اللہ نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ السلام دی ذات کو سب کے جمع اور آپ کی نشانہ کو سب کے جمع کوئی بندہ جرم کر کے کھانے کے اندر چلا جائے قتل کرے چوری کرے ڈکیتی کرے کہ سارا پنڈ سارا شہر جا کے آتے ہیں کہ انہوں چھڑ دیو کہ سن لو نہیں چھڑتا ہوتا مجرم دے کیوں چھڑ اسی سارے مجرم اللہ کی بارگاہ دی کہ قربان جاواں آقا کریم دی ذات کو قیامت والے دن سارے انہیں چھڑا کے جائے سارے انہیں بخشش کروانا نہیں ہے اللہ اکبر جل شانہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت جس شان دے نال ہوئی اللہ اکبر جل شانہ حضرت امام محمد ابن جوزی فرماتے ہیں ایک شان دے نال کائنات دے اندر پہلا کوئی نبی نہیں اسے نبی دی تشریف آوری نہیں ہوئی جس شان دے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری ہوئی اللہ اکبر جل شانہ 571 عیسوی 12 ربیع الاول بروز سوار صبح صادق سوار کا دن 4:20 کا ٹائم اللہ اکبر جل شانہ حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ اپنا سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماندیاں نے مینوں انج پتہ لگے کہ میرے اس اللہ دے سونے محبوب دی آمد ہون لگی ہے جدے واسطے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جلیل القدر پیغمبراں نے مینوں آ کے بشارتاں دتیاں سن اے سیدہ آمنہ تینوں مبارک ہوے تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ دی ماں بننے والی ہے آنے والی ہے کہ اس دن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پتران دے نال خانے کعبے دی دیوار گر گئی سی اودی تعمیر فرما رہے سن فرمایا رات جا رہی تھی دن آ رہی تھی فرماندی ہے میرے کول کوئی بندہ کوئی عورت موجود نہیں میں پریشان ہوئی کہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے کہ کول کوئی نہ کوئی بی بی آ جاندی ہے کوئی دائی آ جاندی ہے فرماندے نے میرے کمرے دی دیوار شک ہوئی 4 جنم میں قدیاں خوبصورت عورتاں جڑیاں نے میرے کمرے دے اندر داخل ہو گئی اور میں پوچھنی ہے تسی کون ہو انہوں کو ایک وڈیری نے فرمایا میرا نام ابا علیہ السلام میں آدم علیہ السلام دی بیوی ہوں دوسری نے کہا میں میرا نام حضرت سارہ ہے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی بیوی ہوں تیسری نے کہا میرا نام آسیہ ہے میں فرعون دی بیوی ہوں چوتھی نے کہا میرا نام مریم ہے میں عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دی والدہ ہوں سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے تسی میرے کول کیوں آئی ہو اور چارے فرماندیاں نے اسی
تینوں مبارک ہوے، تینوں بشارت ہوے کہ اللہ کے سونے محبوب دی تشریف آوری دا وقت قریب آ گیا ہے۔ سیدہ آمنہ اسی تیریاں دھائیاں بن کے تیری خدمت واسطے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ فرمانی نے تو منو ایک جبریل نے آ کے نور دا دودھ دا پیالہ پیش کیتا جدی خوشبو کستوری تو زیادہ سی اور وہ شہد تو زیادہ میٹھا تھی اور دودھ تو زیادہ وہ چٹا تھی۔ فرمانیہ نے میں وہ پیالہ نور دا پیتا اور دودھ دا پیتا، اللہ اکبر۔ فرمانیہ نے وقت خرج منی نور اضاءت لی قصور الشام والبصر، فرمانیہ نے کہ میرے جسم جو ایک نور خرج ہویا، میں بیٹھی مکہ تو مکرمہ دے اندر تھا، فرمایا میں مکہ تو مکرمہ دی سرزمین تے بیٹھ کے ملک شام تے یمن دے محلات دا نظارہ کرتا۔ فرمانیہ نے کہ کائنات نور نلا نور ہو گئی، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جدو تشریف آوری ہوئی، سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرمانیہ نے کہ میرے لال نے نبیوں دے سردار نے محبوب پروردگار نے آؤں نے ہی سجدہ کیتا زمین تے۔ فرمانیہ نے میں قریب ہو کے دیکھیا کہ میرا لال کی بنتا پیا کہ میرے آقا پڑھ رہے سن۔ میں قربان جاواں جدو اسی نماز پڑھیے نا تے سجدہ کریے، اے میں رک کے گل وچ کر لینا تے اسی پڑھدے ہیں سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تیری شان اعلی ہے، تیری شان الفائے لیست مثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اے اللہ تیری مثل مثالی کائنات کی تیری تسبیح بیان کرنے ہیں۔ کہ میرے آقا آئے کہ پڑھیا، میرے آقا امام الانبیاء سجدے میں حالت میں جنے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرمانیہ نے میں قریب کان کیتے، جب میں کان قریب کیتے میں سنیا کہ میرا لال پڑھنے رب عبلی سبحان اللہ۔ میری خاطر اے اللہ میری خاطر میری امت دی بخشش فرما دے، سونے وجہ تے میرے آقا آئے نے۔ لیکن اور بندے جنے آندے نے کہ نبی پاک نو 40 سال بعد نبوت ملی ہے، اور واسطے میں دلیل قرآن دے اندروں تے لاوا، ذرا گل نو غور نال سنیو، گل بڑی کمال آ گئی میرے دین دے اندر۔ جدو حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ السلام آیا قوم میں، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پھوک ماری، پوچھا کی کرن لگے ہو؟ اے میں رب دے حکم نال تانوں بیٹا دینا ہے، رب دے حکم نال تانوں بیٹا دینا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہے میری شادی کی مینوں تے کسے مرد نے چھویا بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کیتا۔ تے جبریل انسانی روح سن فرماندے مریم فکر نہ کر، میں اللہ دا فرشتہ سید الملائکہ جبریل امین، میں اللہ دے حکم نال آیا۔ اللہ اکبر۔ پھوک ماری، مفسرین علماء فرماندے 3 گھڑیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے وہ پیٹ مبارک کے دے اور پھر اسی ویلے ولادت کے بعد شہادت ہو گئی۔ اللہ دی ولیہ نے اللہ دے نبی نے چکیا تے جناب قوم دی طرف مسجد کی طرف آ گئی۔ اللہ نے فرمایا نا بیت المقدس تو باہر آ جائے جی، اے کھجور دی ڈالی ان پڑھو ہلاؤ، کالا کھجوراں ڈگن گیا، کھجور سکی دی تے فرمایا اتھوں ہی پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام دے کرشمے نے، عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات نے۔ تے جدوں مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ باہر آئیاں نا تے جناب وہ کھجور دی ڈالی نوں لایا، کھجوراں بھی تازیاں آ گئیاں پکیاں تے جناب وہ پانی بھی چشمے جاری ہو گئے، کھجوراں بھی کھادیاں، پانی بھی پیتا۔ اللہ نے فرمایا ہن ذرا بستی کی طرف جاؤ۔ تے جدوں حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ بستی کی طرف جان لگی ہے نا تے قوم بنی اسرائیل بڑی ڈاڈی جی قوم تھی جی، بڑی تشدد پسند۔ وہ جناب انہاں آخیا ہے مریم تیرا باپ بھی انجا نہیں سی، تیری ماں بھی انجی نہیں سی، تیری تے شادی نہیں ہوئی، تو بچہ کتوں آ گیا؟ اللہ کا قرآن آپ کا بادشاہ رکھی رہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا پھر انہوں بچے کی طرف اشارہ کر اسے کوئی کچھ دو، انہوں کو پتہ کیا مریم کی کرنا چاہتی ہے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کبھی انج بھی ہویا ہے ماں دی گود دے اندر بچہ وہ بھی پہلے دن دا اجے ولادت ہوئی ہوئے تے کلام کرے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گل سنی، آپ اپنی ماں دی گود وچ جس طرح بیٹھ کے
اور اپنی انگشت شہادت کو بلند فرمایا اور اپنی قوم مہذب فرمایا انی عبداللہ آتنی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. سبحان اللہ. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوے خبردار میری ماں تے اللہ لانا رہے تو میری ماں کو گل کرنا رہے خبردار کسی نے میری ماں کو اپنے حق بھی چکی. فرمایا میں اللہ کا بندہ بن کے آیا, میں اللہ کا نبی بن کے آیا, میں انجیل کتاب لے کے آیا ہاں کہ ایویں گل نہیں. اللہ کے نبی نے بڑیاں گلاں کیتیاں. فرمایا مینوں اللہ نے بڑیاں برکتاں عطا فرمائیاں, مینوں اللہ نے بڑے معجزات عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ دے نبی نے فرمایا کہ منو اللہ دے بڑیاں برکتاں عطا فرمائیاں نے, بڑے معجزات عطا فرمائے نے. تے جڑے بندے آندے نے کہ آقا کریم نے 40 سال دی اور یار معراج دی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی سن تے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنو گل بڑی کمال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات کمالات دیکھ کے نا قوم بنی اسرائیل نے تہواریاں نے کیا تھوڑے تو بھی زیادہ شان والا نبی ہوئے آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیتا خدا دی قسم عصمت دی روح ٹھنڈ پا لیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرتے نے فرمایا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. فرمایا میں اس نبی دی بشارت دینا وا, اس نبی دی تانوں مبارک دینا وا. فرمایا جڑا میرے تو بعد آ رہا ہے جدا سارے نبیوں نے میلاد منایا ہے تے سارے نبیوں نے بشارتاں دتیاں نے. فرمایا اس نبی امام الانبیاء دی نالین پاک دے تسمے جڑے نے اگر مینوں پڑھنے نصیب ہو جان کھولنے نصیب ہو جان تے عیسیٰ ابن مریم دی بڑی وڈی شہادت ہوے. فرمایا تسی تے میرے معجزے دی گل کردے ہو. فرمایا مینوں رب ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے اگر امام الانبیاء دے نالین پاک دے جڑے تسمے نے وہ بدلنے نصیب ہو جانا یا کھولنے نصیب ہو جان تے فرمایا اے میری بڑی وڈی سعادت ہوے دی. اللہ اکبر جل شان. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کے بعد سعادت ہوئی. کتاباں دے اندر لکھیا سیدنا نے لکھیا ہے آپ دا ایک نام جڑا محمد رکھیا گیا, ایک نام احمد رکھیا گیا اور آپ دے دادا جان دے آپ دا عقیقہ کیتا اور 7 دن تک لوگ گرند پرند انسان ہر چیز گوشت کھاندے رہے. آخری گل کر رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت حلیمہ صاحبہ آئی نا جدوں لے کے مینوں ویکھیا نا آؤندیاں ویکھیا تے جناب قربان ہو ویکھ جی قربان ہو گئی. ایڈا سونا بچہ آج تک کائنات ویکھی کوئی ہوے تے ویکھیا جائے. واکثر من کلام ترکت تو ہے نہیں آج مالو من کلام طالب النساء خلقتا مبرا من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء. آقا کریم 3 مہینے دے سن تے اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا. 6 مہینے دے سن تے دوڑدے سن گلاں باتاں کردے ہن. 9 مہینے دے سن تیر اندازی کیتی ہے تے جدوں 3 مہینے دے چلے نا تے حضرت حلیمہ صاحبہ نے اپنی زبان دے وچ اور عربی دے وچ آپ دی لوری دا ذکر کیتا ہے اور وہ ترجمہ پیر سید حیدر شاہ صاحب کتو شریف والے جڑے نے انہوں نے اپنی زبان دے وچ کیتا ہے کہ وہ میں جناب پنجابی دے اندر سنا کے اپنی گل ختم کرنا وا. کیا فرمانیاں نے وے باقیاں چالاں والیا وے باقی تسی بھی نال پڑھ تواڈی کیا وے باقیاں چالاں والیا ذرا اولی قدم اٹھایا کر وقت کھیل لے گود میری بچ تو باہر نہ کھیڈن جایا کر. سبحان اللہ. اللہ. کریم دا متھا جھمکیا فرماندیاں نے وے تو چڑے جوانی خیر دی وے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے خیر دی میں بھی منا کے ویکھ لوا میں بھی منا کے ویکھ لوا تو کدی کدی رس
جایا کر کیا فرما دیا نے صدقے میں تیرے لیکھ دوں چند سورج بھی تینوں ویکھ دے صدقے میں تیرے لیکھ دوں چند سورج بھی تینوں ویکھ دے تینوں جیڑی بھی شیلی لوڑ ہوئے سانو سجنا تو فرمایا کر کیاں چلا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کر کھیڈ لے گود میری بچی تو باہر نہ کھیڈ جایا کر سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق ادب درد اکریم دی زیارت اور قبر اشر اور میدان قیامت میں آپ دی شفاعت اور بخشش نصیب فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ